جب میرا بندہ مجھ سے ملنے کی چاہت رکھتا ہے تو میں بھی اس سے ملنے کی چاہت رکھتا ہوں. پھر وہ ملاقات تو پھر زندگی کی آرزو ہے کہ میں اس کے حضور جاؤں، لیکن اچھے اعمال کا ذخیرہ ہوگا تو پھر ملنے کی آرزو ہوگی. گناہوں کا بوجھ ہو تو پھر ملنے کی تمنا ہی نہیں ہوتی. جو اشتہاری ہوتے ہیں وہ تو شہر سے گریز کر کے پردے میں گزرتے ہیں، تھانے کے آگے سے کیسے گزریں گے؟ جن کے ذمہ جرم کوئی نہیں ہوتا تو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے. اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ تو نہیں پائے گا، لیکن جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے زندگی بسر کی ہوگی، اللہ جل شانہ سے ملاقات کا شوق انہیں کشاں کشاں اس کی دہلیز پہ لے جائے گا. تو کہا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، تو اس سے ملاقات تو کرنے والا ہی ہے، کرے گا تو صحیح، لیکن ملاقات کی کیفیت کیا ہوگی، حالت کیا ہوگی، صورت کیا ہوگی، اب یہ تیرے اعمال کے مطابق تجھے پتہ چلے گا کہ تو کہاں کھڑا ہے. تو اپنی مختصر زندگی کو مالک کی راہوں پہ ڈال دیں. یہ زندگی ایک بار ہی ملی ہے، دوبارہ نہیں ملنی. یہ اس وقت ڈاڈا پچھتاوا ہوگا، لوگ کہیں گے یا اللہ ایک بار بھیج دے بس. اب تو آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا، دوبارہ تو سر سجدے سے نہیں اٹھائیں گے. کہا تجھے بھیجا تھا، پیغمبر بھی بھیجے تھے، کتابیں بھی اتاری تھی، روز مرتے ہوئے لوگ تیرے سامنے تھے، اٹھتے ہوئے جنازے تیرے سامنے تھے، پھیلے ہوئے قبرستان، ڈوبتا ہوا سورج. یہ عارضی دنیا کے کتنے نقشے تمہیں دکھائے، لیکن تو پھر بھی نہ مانا. اب دوسرا موقع نہیں ہے. اے انسان، تجھے کریم رب کی دہلیز سے کس نے مغرور کر دیا؟ کیوں دھوکے میں مبتلا ہو گیا؟ مالک کی دہلیز چھوڑ کے بھاگ گیا. ما غرک بربک الکریم، کریم رب سے تجھے کس شے نے مغرور کر دیا؟ بھاگے ہوئے کو کوئی یوں بھی آواز دیتا ہے؟ کبھی پولیس کو تعاقب کرتے دیکھا ہے مجرموں کا؟ کبھی سخت گیر استاد کو شاگرد کے ساتھ سختی کرتے دیکھا ہے؟ لیکن یہاں پیار کے چھلکتے ہوئے رنگ دیکھیے. جو مالک کی دہلیز چھوڑ کے باغی ہو گیا ہے، سرکش، متمرد، شیطان کے ہتھے چڑھ گئے، اس کو رحمتیں آواز دے گئے، او بھاگنے والے آجا، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے. بتا نا تجھے کس شے نے مغرور کیا؟ دولت نے؟ یہ 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہے. حسن نے؟ ڈھل جائے گا. جوانی ہے، ختم ہو جائے گی. اقتدار ہے، آج ہے کل نہیں ہے. تو پھر کس بل بوتے پہ تو رب سے غافل ہو گیا ہے؟ آجا، پلٹ کے آنا تو پڑے گا تجھے، بھاگ تو سکتا نہیں ہے. تو اللہ کے حضور نیاز مندیاں پیش کرتے ہیں، اللہ کے حضور اپنی محبتیں پیش کرتے ہیں. کبھی مال خرچ کرتے ہیں، کبھی سجدے کرتے ہیں، کبھی رکوع اور قیام میں وقت گزارتے ہیں، کبھی وہ روزے رکھتے ہیں، کبھی دیگر صالح اعمال کے ذریعے سے اپنے رب کی رضا جوئی حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں. لیکن یہ وہ لوگ خوش نصیب ہیں کہ جب وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے دل تھر تھر کانپ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں مالک یہ عمل بھی قبول ہوئے ہیں یا کہ نہیں ہوئے. البتہ گناہ سرزد ہو جائے ان سے کبھی کوئی بدی سرزد ہو جائے، پھر تو خوف کا عالم دیدنی ہوتا ہے، پھر تو خشیت الہی سے ان کا رواں رواں کانپ رہا ہوتا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن اگر گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے جیسے پہاڑ کے نیچے آ گیا ہے کہ ابھی پہاڑ اس کے اوپر گر پڑے گا، اور وہ جلدی سے اپنے بچاؤ کی تدبیر کرتا ہے. تو گناہگار کی یہ کیفیت ہے جو مومن گناہگار ہے. جب وہ گناہ کر بیٹھتا ہے تو پھر وہ ڈرتا ہے، جلدی سے توبہ کرتا ہے، اللہ کو منانے کے لیے چیختا ہے، چلاتا ہے، ہاتھ جوڑتا ہے، معافیاں مانگتا ہے، سجدے کرتا ہے، آنکھوں سے آنسو چھم چھم ٹپکتے ہیں، مالک مجھ سے گناہ ہو گیا، میرا گناہ معاف کر دے. یہ مومن کی کیفیت ہے. وہ بے چین ہو جاتا ہے کہ اس کی تلافی کیسے ہو، مجھ کو معافی کیسے ملے، رب راضی کیسے ہو، میں اس کی نافرمانی کر چکا ہوں، اس کے حکم کو توڑ چکا ہوں. تو پھر وہ جلدی سے اللہ جل شانہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور توبہ کی دہلیز پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. اور بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ یہ نہیں دیکھتا اس نے جرم کیا کیا ہے، اللہ دیکھتا یہ میری دہلیز پہ آ گیا ہے، توبہ کے ایک آنسو سے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. تو آ تو صحیح میری چوکھٹ پہ ہاتھ پھیلا تو صحیح، میں کریم ہوں، تیرا رب لگتا ہوں. اللہ اکبر. دیکھ تیرا میرا رشتہ کتنا گوڑا ہے.
देखिए माँ का बेटे के साथ जो रिश्ता है, दुनिया के किसी तराजू पे उस रिश्ते की पैमाइश हो सकती है? माएँ कितने दुख नहीं झीलती, कितनी तकलीफ़ें गवारा नहीं करती, लोगों के गंदे कपड़े धो रही होती अपनी औलाद का पेट पालने के लिए। माँ के सीने में ये प्यार क्यों है? आप सबका एक जवाब होगा, इसलिए कि माँ ने औलाद को जन्म दिया है। जिस माँ ने जन्म दिया है वो इतना प्यार करती है, तो जिस रब ने खलक किया है वो कितना प्यार करता है। तो जन्म देने वाली के प्यार का ठिकाना कोई नहीं, तो जिसने दस्ते कुदरत से बनाया है, जो खालिक है, उसका बंदे के साथ कितना प्यार है। तो माँ की गोद छोड़ के बच्चा भाग जाए, कितना भी नालायक हो, माँ इंतजार करती है, पुत्र आजा, इतनी ठंडी छाँव कहीं नहीं मिलेगी। तो माँ चाहती है बच्चा जितना भी बड़ा मुजरिम आ जाए पलट के, तो रब नहीं चाहता कि मेरा बंदा पलट के आ जाए। तो माँ कहती है पुत्र आजा, इतनी ठंडी छाँव कहीं नहीं मिलेगी। तो मालिक क्या कहता है, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल, आजा आजा मैं बड़ा ही करीम हूँ।